بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جو لیکچر ریکارڈ کرنے جا رہے ہیں وہ کلاس 9 چیپٹر نمبر 1 میٹریسز اینڈ ڈٹرمننٹس سے ریلیٹڈ ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اردو میں اگر آپ کو سمجھا دوں تو یہ ہے قالب۔ سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ ہوتا کیا ہے میٹرکس۔ بالکل شارٹ طریقے کے ساتھ سمجھاؤں گا کہ میٹرکس ہوتا کیا ہے۔ بیسیکلی اگر ہم اس کو ڈیفائن کریں تو a rectangular array of a real number is called matrix۔ کہ ریئل نمبر کو اگر آپ مستطیلی حالت کے اندر لکھ دیں تو یہ آپ کا میٹرکس یا قالب بن جاتا ہے۔ اس کو ایکسپلین کرتے ہیں۔ سپوز آپ کے پاس ریئل نمبر ہیں 0 1 2 اینڈ 3۔ 0 1 2 اینڈ 3۔ اب ہم اس کو ریکٹینگولر ارے کی صورت میں لکھیں گے تو ہمارے پاس ایک میٹرکس فارم اس کی بن جائے گی۔ تو ہم کس طرح لکھتے ہیں؟ سب سے پہلے تو ہم اسکوائر بریکٹس لگائیں گے 0 1 2 اینڈ 3، اور اس کو کوئی نام دے لیں۔ مثال کے طور پر ہم نے اے کا نام دے دیا۔ تو یہ اب ہمارے پاس جو چیز ہمیں ملی ہے یہ ایک ریکٹینگولر ارے ہے اور اس کو ہم میٹرکس کہتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی کہ میٹرکس بیسیکلی ہے کیا چیز۔ اب ہم تھوڑا سا آگے چلتے ہیں تو ہم پارٹس آف میٹرکس کی بات کرتے ہیں کہ کسی بھی قالب کے اندر بنیادی طور پر کون کون سی چیزیں ہوتی ہیں۔ میٹرکس کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک کو ہم کہتے ہیں رو اور ایک کو ہم کہتے ہیں کالم۔ روز کیا ہیں؟ جو ہیریزونٹل لائنز ہوں گی، یعنی افقی قطاریں جو ہوں گی، ان کو ہم کہیں گے کہ یہ قطاریں ہیں یا روز ہیں۔ اینڈ جو ورٹیکل کالمز ہیں ان کو ہم کہیں گے کہ یہ کالم ہیں یا ورٹیکل لائنز اگر آپ بول رہے ہیں، یعنی عمودی جو قطاریں ہیں ان کو ہم کالم بولتے ہیں۔ اس کو بھی ایکسپلین کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر وہی ہم کالم لیتے ہیں 0 1 2 3 والا، تو اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس یہ جو 0 1 اور 2 3 ہیں یہ روز ہیں۔ 0 1 ایک رو ہے، 2 3 دوسری رو ہے، اور اس طرح کالم جو ہیں وہ 0 2 اور 1 3 یہ ہیں۔ تو یعنی بنیادی طور پر اگر دیکھا جائے تو اس کے اندر 2 ہی روز ہیں اور 2 ہی کالم ہیں۔ تھوڑا سا ہم میٹرکس سے اب آگے چلتے ہیں تو ہم اس کا اگلا جو حصہ ہے اس کو اگر ہم دیکھیں کہ وہ کیا چیز ہے، تو اس کے انٹروڈکشن یہ بھی انٹروڈکٹری پارٹ ہی ہے کہ آرڈر آف میٹرکس کیا ہوتا ہے۔ اردو میں بولیں تو قالب کا مرتبہ کیا ہوتا ہے۔ امید ہے جب آپ کو قالب کی سمجھ آ گئی، جب آپ کو میٹرکس کی سمجھ آ گئی، اس کے کمپوننٹس کی سمجھ آ گئی، تو یہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ اس کو تو آپ ایزیلی لکھ سکتے ہیں۔ کسی بھی قالب کے اندر آپ کس طریقے کے ساتھ اس کا میٹرکس نکال سکتے ہیں، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان اینی گیون میٹرکس نمبر آف روز اینڈ کالم ڈٹرمن اٹس آرڈر۔ یعنی کسی بھی قالب کے اندر اس کی کتنی قطاریں ہیں اور کتنی جو کالم ہیں وہ ہمیں بتاتے ہیں۔ اس جو قالب کا مرتبہ ہوتا ہے یا آرڈر آف میٹرکس ہوتا ہے وہ ہمیں بتاتا ہے کہ اس قالب کے اندر کتنی روز ہیں اور کتنے کالمز ہیں۔ مثال کے طور پر ہم 3 میٹرکس مثال کے طور پر لیتے ہیں۔ ایک اے میٹرکس ہے 0 1 2 3، اور ایک ہمارے پاس میٹرک ہو گیا بی جو میٹرکس ہے وہ ہے جی 3 1، اور جو سی میٹرکس ہے وہ ہے جی 2 1۔ اچھا، اب ہم یہ دیکھیں کہ پہلے میں اے کا جو مرتبہ ہے وہ معلوم کرتا ہوں، اے کا آرڈر آف میٹرکس معلوم کرتا ہوں۔ تو وہ کیا ہے؟ اے کا جو ہے وہ آپ جس طرح میں نے بتایا روز کراس کالمز، یہ کراس ہم اس کو بولیں گے، ملٹیپلائی نہیں کریں گے۔ تو 2 ہی اس کے اندر کالم ہیں اور 2 ہی روز ہیں، تو اس کے میٹرکس کو کہیں گے 2 بائی 2، اس کا جو آرڈر ہے اس کو ضرب نہیں دینی، 4 نہیں لکھنا۔ اسی طریقے کے ساتھ جو قالب بی ہے، جو میٹرکس بی ہے، اس کا کیا ہوگا؟
اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 2 روز ہیں اور 1 کالم ہے، ٹھیک ہے. تو ہم اس کو لکھیں گے 2/1، تو کتنا ایزی ہو گیا کام. اچھا، اس طریقے کے ساتھ اب سی رہ گیا، تو آرڈر آف سی میٹرکس. تو اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو 2 کالم ہے اور 1 رو ہے، تو 1 × 2 یعنی 1/2. تو اگر آپ ان تینوں کو دیکھیں تو آپ کو یہ چیزیں بتا رہے ہیں کہ اس کے اندر کتنے کالم ہیں اور کتنے ہیں. اب ہم چلتے ہیں ایکسرسائز کی طرف. امید کرتا ہوں کہ آپ کو میرا یہ لیکچر پسند آیا ہوگا. اگر یہ چیز پسند آئی ہے تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کا بٹن دبا دیں. امید ہے آپ کو یہ چیزیں پسند آئی ہوں گی. اگر کوئی کویسچن ہو تو وہ آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. شکریہ. خدا حافظ.